حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو ایک اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کے سامنے یہ 4 باتیں کبھی مت کرنا۔ تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہوں، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی، یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، بیوی کے سامنے کبھی اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی باتیں، ان کی یادیں، وہ تو ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، اور کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کی بیوی کے دل میں بھی آپ کا احترام بڑھے گا۔ تیسرا، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ چوتھی بات یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ اس نے ایک تمہارے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی سب کے ساتھ رہنا ہے، اور جتنی محبت تم اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے ڈالو گے، وہ ان کی اتنی عزت کرے گی۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو دنیا میں رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے، اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں ایک اکیلا جتنی بڑی قربانی دے لے اور جتنی مرضی برداشت کر لے، گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی دیں۔ میاں بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں۔
तजर्बा ये कहता है कि मुसीबत और परेशानी में सब अलग हो जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, मगर बीवी हर हाल में मर्द का साथ देती है। इस तरह बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है, किसी दोस्त से भी नहीं, बल्कि करीबी रिश्तों से भी नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हर बात पर सफाइयाँ न देनी पड़े। जज्बाती होना, जल्द गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना और जल्द रो देना एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है। उसकी वजह जज्बात में शिद्दत का होना है। ये सब खूबियां कभी किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। इन लोगों का ताल्लुक उन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से निभाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। हर शख्स का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। बज़ाहिर नेक नजर आने वाले लोग भी अपने अंदर हर वक्त शैतान से लड़ रहे होते हैं। उनके भी गम होते हैं, वो भी टूटते हैं। उनके लिए भी कुछ अच्छे काम करना आजमाइश बना रहता है। किसी के लिए पर्दा, किसी के लिए जुबान के गुनाह, किसी के लिए आंख की खयानतें और किसी के लिए सच बोलना। हर शख्स का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है, भले मोहब्बतें हलाल हों। जब हम अल्लाह ताला से बढ़कर किसी को चाहते हैं, अल्लाह ताला से बढ़कर किसी को वक्त देते हैं, अल्लाह ताला से बढ़कर किसी के लिए लिखते हैं, अल्लाह ताला के कलाम से बढ़कर किसी को सुनते हैं, फिर हम तोड़ दिए जाते हैं, रौंद दिए जाते हैं, ठुकरा